اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذکر السائرین علی البصر لحربہ علیہ السلام۔ نہج البلاغہ کی شرح جاری تھی۔ خطبہ نمبر 218 کہ امام کا کلام ہے۔ امام نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو امام سے جنگ کرنے کے لیے بصرہ گئے، یعنی جنگ جمل والے طلحہ اور زبیر، جناب طلحہ اور زبیر، ان دونوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کے لیے شرط رکھی۔ شرط کیا تھی؟ کہ ہمیں آپ اپنے امر خلافت میں ہمیں شریک کریں۔ امام نے کہا کہ نہیں، میں لائق لوگوں کو امر خلافت میں شریک کروں گا، میں گورنر اسے بناؤں گا، میں والی اسے بناؤں گا جو لائق ہے۔ بس امام نے یہ شرط قبول نہیں کی۔ بس شرط و شرائط کے ساتھ انہوں نے بیعت کرنا چاہیے، لیکن امام نے وہ قبول نہیں کی۔ بس یہ مجبور ہوئے اور بیعت تو کر لی، لیکن جو ان کی چاہت کے مطابق انہیں کچھ ملا نہیں، تو یہ بصرے کی طرف گئے۔ بصرے میں ظاہراً ان بصرے والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ کرنے آئے ہیں اور وہاں فساد برپا کیا اور مجبوراً امام کو جنگ جمل لڑنا پڑی۔ بس یہ خطبہ 218 ان لوگوں کے بارے میں جو امام سے جنگ کرنے کے لیے بصرہ گئے، یعنی طلحہ زبیر فقدموا علی امالی و خزان بیت المسلمین الذی فی یدی۔ بس انہوں نے خزانہ داروں کو قتل کر دیا، جو خزانہ سنبھالے ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے بیت المال میں غارت کی جو میرے اختیار میں تھا، یعنی حکومت میری تھی، حکومت امام علی کی تھی، اس حکومت امام علی کو نقصان پہنچایا وہاں۔ جمل کا لشکر بصرہ شہر میں آیا اور مسلمانوں کے بیت المال میں غارت کی، شیعہ جو خزانہ دار تھے ان کو قتل کر دیا، ایک گروہ کو برخاست کر دیا، معزول کر دیا۔ وعلی اہل مصر سے مراد یہ بصرہ کا شہر، اس بصرہ کے شہر میں کلہم فی طاعتی، سارے کے سارے میری اطاعت میں تھے، یعنی امام علی کی اطاعت میں تھے۔ وعلی بیعتی، میری بیعت میں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تفرقہ ایجاد کیا۔ تفرقہ کیسے ایجاد کیا؟ لوگوں کو فاسد، بس تفرقہ ایجاد کیا۔ تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے انہوں نے بہانہ کیا بنایا؟ خلیفہ سوم کا قتل کا الزام امام علیہ السلام پر لگا دیا تاکہ لوگوں میں تفرقہ ہو۔ پھر تفرقہ ہوا اور ایک گروہ نے جو عثمانی مذہب کے تھے، جو خلیفہ سوم کو چاہنے والے تھے، انہوں نے امام علی کے خلاف ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ بس وہ زمین بھی ایسی چنی جہاں چاہنے والے زیادہ تھے، بس ایک گروہ کو اکٹھا کر لیا جو لڑے، فاسد بنایا۔ یہ امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فشتتوا کلمتہم، سب سے پہلے تفرقہ ایجاد کیا، وحدت کو توڑ دیا اول، پھر ان میں سے ایک گروہ کو فاسد بنایا یعنی میرے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ اور بہانہ کیا بنایا؟ معاذ اللہ کہ میں خلیفہ سوم کا قاتل ہوں، بس یہ الزام لگایا امام علیہ السلام پہ اور لوگوں کی وحدت کو ختم کیا اور ایک گروہ کو اکٹھا کر لیا جو میرے خلاف لڑیں۔ وَوَصَبُوا عَلَىٰ شِيَّتِي، انہوں نے میرے شیعوں پر جنہوں نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا، متوجہ تھے، بیدار تھے، ان کو قتل کر دیا، حملہ کر دیا، قتل کر دیا۔ بس ان میں سے ایک گروہ کو دھوکے کے ساتھ قتل کیا گیا، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، دھوکے کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اور ان میں سے ایک گروہ کو جنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ بس شیعہ جو قتل کیے انہوں نے وہ دو طرح سے، ایک دھوکے سے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم ویسے ہی آئے ہیں بصرہ میں، دوسرا بس ایک گروہ کو قتل کر دیا دھوکے سے، ایک گروہ سے جنگ کی اور قتل کر دیا۔ بس یہاں تک کہ وہ شیعہ جو دھوکے سے قتل ہوئے اور جنگ میں بھی قتل ہوئے، جو مسلط کی گئی جنگ ان پہ، یہاں تک کہ وہ لقاء اللہ تک پہنچنے میں سچے ہوئے، وہ سچے تھے جو میری امامت پر مرے، میری امامت کے اقرار کرنے پہ مرے۔ بس انہوں نے آ کے جنگ جمل والوں نے کیا کیا؟ بیت المال پر غارت کی۔ امام یہ فرما رہے ہیں تفرقے کو جنم دیا، نفاق کو، منافقت کو جنم دی، ایجاد کیا،
بے گناہ شیعوں کو قتل کر دیا، مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ شیعوں کو بھی 2 حصوں میں، ایک دھوکے کے ساتھ پہلے قتل کیے گئے، پھر ان باقی شیعوں سے جنگ لڑی، بس صالح پاکیزہ اور صادق افراد کا قتل کیا گیا۔ بس اس وجہ سے امام پر لازمی تھا کہ امام جنگ لڑیں۔ بس یہ حالات ایسے سخت تھے کہ حکومت اسلامی کا دفاع کیا جائے اور لڑا جائے، اور یہ فساد ایک برپا ہو گیا جنگ بصرے میں۔ بس امام ان حالات میں جنگ جمل لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین